اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹس، اس سیشن میں کیننز آف پروفیشنل کنڈکٹ اینڈ ایٹیکیٹس آف ایڈوکیٹس کے سلسلے میں ہم دیکھیں گے کہ لائرز کے اوپر کیا ڈیوٹیز ہے کہ ان کا جو کنڈکٹ ہے اپنے کلائنٹس کے لحاظ سے کس طرح کا ہونا چاہیے، جو کہ پاکستان لیگل پریکٹیشنرز اینڈ بار کونسل رولز 1976 ہے، اس کے چیپٹر 12 میں رولز 145 سے لے کر 158 میں بیان کیے گئے ہیں۔ تھوڑا پہلا کوسچن یہی رائز ہوتا ہے کہ کلائنٹ کس کو تصور کیا جائے گا؟ تو بلیکس لا ڈکشنری ہمیں بتاتی ہے کہ اگر کوئی شخص کسی دوسرے شخص کو کی خدمات حاصل کرے یا ان کو برقرار رکھے، ایک اٹارنی کے طور پر یا ایک کاؤنسلر کے طور پر، مقصد کیا ہے کہ وہ عدالتوں میں اس کی بہاف پہ پیش ہو یا اسے قانونی نصیحت کرے یا اس کی مدد کرے یا جتنی بھی قانونی کارروائی ہیں اس میں ان کا دفاع کرے، اور جو قانون سے متعلق جتنی بھی بزنس کی کارروائی ہیں اس میں اس کے بہاف پر پیش ہو، تو ایسا بندے کو کلائنٹ کہا جاتا ہے۔ ساتھ ہی ساتھ یہ بیان کیا گیا ہے کہ جس طرح لوگ سیکھ کرتے ہیں جب لیگل ایڈوائس، تو اس کے لیے وہ مشورہ کرتے ہیں وکلاء حضرات سے، تو ضروری نہیں ہے کہ اس مشورے کے نتیجے میں پھر اس بندے کو ساتھ وکالت نامہ سائن کیا جائے یا اس کو فیس دی جائے۔ تو اگر اس مشورے میں ہی اس نے کوئی ایسی راز کی بات اسے بتا دی ہے ایک لائر کو، بے شک بعد میں اسے ایز اے اٹارنی اس نے اس کی خدمات حاصل کی یا نہیں کی، وہ بھی کلائنٹ کے زمرے میں آ جائے گا۔ تو بیٹا رول 145 بتاتا ہے ہمیں کہ کلائنٹ کے رائٹ سے کوئی ایسا مفاد وابستہ نہیں کرنا آپ نے جو کہ متصادم ہو کلائنٹ کے مفاد سے۔ بیٹا کیونکہ ریپریزنٹیٹیو کیپیسٹی میں جو معاملات ہوتے ہیں اس میں ایک ٹرسٹ کا، اعتبار کا عنصر شامل ہے، کیونکہ کوئی بھی کلائنٹ آپ کی خدمات حاصل کر رہا ہے ایز اے ایڈوکیٹ تو وہ آپ پہ ٹرسٹ کر رہا ہے، تو اس ٹرسٹ کو بریچ نہیں کرنا۔ تو وہ مقدمے میں جس پراپرٹی کے ریلیونٹ مقدمہ ہے اس میں یا اور کس کیس میں کوئی بھی ایسا اور کوئی مفاد ہے آپ کے کلائنٹ کا، تو وکیل کو چاہیے کہ اس کے متصادم اپنا مفاد نہ بنائیں۔ رول 145 ہمیں بتاتا ہے کہ اپنے کلائنٹ سے متصادم کوئی اور روزگار یا کوئی اور سروسز آپ نے بہم نہیں پہنچانی ہیں۔ تو ایسے کلائنٹ میں فارمر کلائنٹ بھی شامل ہے کہ وہ کلائنٹ ہے آپ کا یا فارمر کلائنٹ ہے، اور جن معاملات میں اس نے آپ کو کوئی بھی راز کی بات بتائی ہے، تو اس سلسلے میں پھر آپ نے اس کے مخالف، یعنی کہ آپ کا وہ سابقہ کلائنٹ تھا، پھر آپ نے وہ کیس چھوڑ دیا، اس نے نیا وکیل ہائر کر لیا، تو اب اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ اس کے مخالف پارٹی کے وکیل بن کر ان معاملات میں پیش ہوں جس کے متعلق اس نے آپ کی خدمات حاصل کی تھی، یا دوران قانونی مشورہ کرتے ہوئے اس نے آپ کو کوئی خفیہ معلومات پہنچائی تھی، کیونکہ اس سے پھر وہ ٹرسٹ ہے وہ بریچ ہوگا اور مخالف پارٹی کو فائدہ ہوگا۔ لیکن پرووائزوز اسی رول میں یہ بیان کیا گیا ہے کہ اگر اس مشورے کے دوران میں کوئی فیس نہیں لی گئی، نہ ہی اس نے وکالت نامہ آپ کے ساتھ کوئی سائن کیا ہے، تو ان حالات میں جب آپ کی اس نے خدمات کلائنٹ نے حاصل نہیں کی تو آپ کا کلائنٹ نہیں ہوا، تو آپ مخالف اس کے انٹرسٹ میں پیش بطور وکیل ہو سکتے ہیں، لیکن اصول وہی ہوگا کہ کوئی آپ نے کانفیڈینشیل جو انفارمیشن ہے اسے اس معاملے میں حاصل نہ کی ہو۔ پھر میرا ٹرسٹ کا یہ اصول ہوتا ہے کہ ٹرانسپیرنسی ہونی چاہیے، شفاف انداز میں معاملات ہونے چاہیے، تمام کی تمام اپنا جو آپ کا مفاد ہے یا ریلیشن ہے وہ آپ نے اپنے پروسپیکٹیو کلائنٹ کو بیان کر لینا ہے، تاکہ وہ پھر ان باتوں کو مد نظر رکھے کہ اس نے آپ کی خدمات بطور وکیل حاصل کرنی یا نہیں حاصل کرنی۔ تو رول 147 اس طرح بتاتا ہے کہ ڈسکلوجر آف ریلیشن ود ایڈورس پارٹی، تو آپ کے کلائنٹ کی جو مخالف پارٹی ہے اس کیس میں اس کے ساتھ اگر آپ کا کوئی ریلیشن ہے، آپ کا کوئی بلڈ ریلیشن ہو سکتا ہے، آپ کا دوست ہو سکتا ہے، یا کوئی اور کاروباری سلسلے میں آپ کی اس نے انگیجمنٹ یا پروفیشنل ریکوائرمنٹ حاصل کی ہوئی ہیں، ایڈورس پارٹی ہیں، تو یہ آپ نے باتیں اپنے اس کلائنٹ کو بیان کرنی ہیں بطور وکیل،
تاکہ وہ پھر اپنے مفاد کا صحیح طرح سے تحفظ کر سکے۔ رول 148 بیان کرتا ہے کہ کنفلکٹنگ انٹرسٹ میں پیش ہونے سے آپ نے حتی الامکان اس کو اوائڈ کرنا ہے، بچنا ہے۔ ایک کلائنٹ کی یہ ذمہ دار، ایک کلائنٹ کا کنڈکٹ اس بات کا یا طرز عمل اس کا اس طرح سے نہیں ہونا چاہیے کہ دو مخالف پارٹیز ہیں تو ان دونوں مخالف پارٹیز میں وہ پیش ہو رہا ہے، یعنی کہ ایک طرف تو آپ ایک کلائنٹ، ایک جو سوٹر ہے یا پلینٹیف ہے، بطور وکیل اس میں پیش ہو رہے ہیں، لیکن شام کو آپ مخالف جو پارٹی ہے اس کو صلاح مشورے دے رہے ہیں کہ ریٹرن سٹیٹمنٹ اس طرح سے بناؤ، ٹھیک ہے، مقدمے میں یہ خامیاں ہیں، تو یہ کام بطور وکیل اوائڈ کرنا ہے۔ رول 149 میں پرچیز آف پراپرٹی پہ بندش لگائی گئی ہے، لیکن یہ ہر قسم کی پراپرٹی میں نہیں ہے، صرف خاص قسم کی پراپرٹیز ہیں۔ نمبر 1 اس کی شرط یہ ہے کہ وکیل نے نہ تو خود سے خریدنی ایسی پراپرٹی اور نہ ہی بے نامی میں کسی اور، یعنی کہ سامنے تو کوئی اور بندہ ہوگا لیکن پیسہ آپ کا ہوگا تو آپ اس کے نام پہ وہ پراپرٹی نہیں خرید سکتے۔ وہ پراپرٹی کس قسم کی ہے کہ وصیت کے نتیجے میں وہ پراپرٹی ہے تو آپ اس کو خریدنے کی کوشش کریں۔ فورکلوجر بیٹا ہوتی ہے ایسی کاروائی جسے مارگیج پراپرٹی کی جاتی ہے، یعنی کہ آپ بینک کے پاس یا کسی بھی ایسی بندے کے پاس جو کہ قرض دیتا ہے بطور گارنٹی اپنی پراپرٹی رکھواتے ہیں، وہ مارگیج کا ٹائم ختم ہو گیا لیکن آپ اس کا قرض ادا نہ کر سکیں، تو کیونکہ وہ گارنٹی کے طور پر پراپرٹی ہے تو اس کو بیچ کر پھر اس کی جو پروسیڈز ہیں اس سے پھر سیٹسفائی کرنا ہوتا ہے قرض کی رقم، تو اس کاروائی کو فور کلوجر کہتے ہیں۔ یا پھر عدالتی کاروائی کے نتیجے میں اگر نیلامی اس پراپرٹی کی ہو رہی ہے کسی اور کاروائی کے نتیجے میں بھی جس میں آپ بطور وکیل پیش ہوئے، اصل شرط یہ ہے کہ جس میں آپ نے یا تو وصیت لکھی ہے ان معاملات میں یا ان قانونی کاروائیوں میں آپ کسی پارٹی کے بطور وکیل پیش ہوئے ہیں اور الٹیمیٹلی وہ پراپرٹی اب بک رہی ہے نیلامی کی صورت میں یا کسی اور صورت میں، تو اس میں نہ ہی، کیونکہ راز کی باتیں آپ کے پاس علم میں ہیں تو آپ نے اس کا فائدہ نہیں اٹھانا بطور وکیل۔ ساتھ ہی ساتھ یہ بھی پابندی ایک ایڈوکیٹ پر لگائی گئی ہے کہ اس نے جب ٹرانزیکشنز یا کسی بھی مقدمے کی کاروائی میں حصہ لینا ہے تو اپنے کلائنٹ کے ساتھ ایسی ڈیلنگ نہیں کرنی ہے کہ لیٹ سپوز کہ ایک کنال کی پراپرٹی ہے، میں تمہارا مقدمہ لڑتا ہوں تو اگر ہم جیت گئے تو پراپرٹی آدھی آدھی کر لیں گی، یا تو مجھے 5 مرلے اس میں سے دے دینا بطور معاوضہ یا بطور انعام۔ تو ایسی کسی بھی انگیجمنٹ میں بے شک وہ جزوی طور پر ہو یا مقولی طور پر ہو تو آپ نے ایسی کسی پراپرٹی کو ایکسیپٹ نہیں کرنا بطور معاوضے کے یا بطور انعام کے۔ سیکشن 150 بتاتا ہے کہ جیسا ٹرسٹ ہے تو کومنگل جسے کہتے ہیں گڑمڑ کرنا، غلط مل کرنا یا مکس کر دینا، تو کلائنٹ کی جو پراپرٹی ہے جس کے سلسلے میں آپ کیس لڑ رہے ہیں تو آپ نے ایسا کوئی انٹرسٹ اس میں نہیں کریٹ کر لینا کہ جس سے آپ کا اور کلائنٹ کا جو مفاد ہے وہ مشترک ہو جائے اور آپس میں مکس ہو جائے۔ اور اگر اس پراپرٹی کے سلسلے میں آپ نے کوئی بھی رقم حاصل کر لی ہے، ٹھیک ہے، جو کہ ایکچولی میں آپ کی کلائنٹ کی پراپرٹی ہے، تو اس سلسلے میں بھی آپ نے فوری طور پر رپورٹ کرنا ہے اپنے کلائنٹ کو۔ مثال کے طور پر کرایہ داری کے جھگڑے کے اوپر عدالت میں کیس چل رہا ہے، تو اس سلسلے میں اس دن اس پیشی پہ جس دن کرایہ ادا کرنا تھا وکیل موجود ہے لیکن اوریجنل جو مالک مکان ہے وہ موجود نہیں ہے، وہ آپ کو وکیل کو کرایہ دے جاتا ہے، تو پراپرٹی کے سلسلے میں اس نے کیا نا، پرسنل تو کوئی نہیں اس کا تھا اس میں حق کہ وہ کرایہ وصول کرتا، تو فوری طور پر اسے چاہیے کہ وہ کرایہ اپنے کلائنٹ کو کر دے، یہ نہیں ہے کہ اس کی فیس میں سے کاٹ لیں۔ تو بیٹا بے شک وکلا کا یا ایڈوکیٹ کا پروفیشن ہے تو جتنے کیسز ہوں گے تو انہی میں ان کا فائدہ ہوگا، لیکن مقصد سوائے عدالت کی کاروائی مقصد ہی ایک ایڈوکیٹ کا نہیں ہونا چاہیے۔ تو رول 151 بیان کرتا ہے کہ وکیل کو ایسی ایڈوائس نہیں کرنی چاہیے کہ مقدمے بازی میں لوگ پڑ جائیں۔ بیان کرتے ہیں کہ مقدمے پروسیکیوشن کیس ہوتا ہے بیٹا آپ کا یہ کرمنل ٹرائل سے متعلق اور ڈیفینس ہے آپ کا اس میں سول، تو وکیل کو نہیں چاہیے کہ وہ مقدمے بازی میں لوگوں کو پھنسائے۔ ہاں لیکن اس پہ ایکسیپشن ہے کہ
اگر اس سے کنسلٹیشن کی جائے اور وہ سمجھتا ہو کہ واقعی اس پارٹی کا رائٹ ہے اور یہ رائٹ انفورس تھرو کورٹ ہی ہو سکتا ہے، تو اس سلسلے میں پھر وہ مشورہ دے سکتا ہے کہ عدالتی کاروائی کی جائے. لیکن ساتھ ہی ساتھ منع کیا گیا ہے کہ ایسے معاملات میں یا جس پارٹی کے ساتھ اس کی رشتہ داری ہے تو ان کے لیے مقدمہ بازی میں اس نے مشورے نہیں دینے. یہ نہیں ہو سکتا جیسا میں لائر ہوں تو میں جناب اپنے چاچے ماموں یا اپنے گھر کے لوگوں کو ٹھیک ہے وہ جو پراپرٹیز ہیں ان پہ قبضے کریں، جو مقدمے عدالتوں میں مقدمے چل رہے ہیں پراپرٹی میں خرید و فروخت کریں، کوئی بات نہیں کہ ہم مقدمے عدالت میں کر لیں گے. تو ایسی کسی کاروائی سے وکیل نے دور رہنا ہے. پھر بیٹا کیونکہ آفیسر آف دا کورٹ ہے لائر اور ایڈمنسٹریشن آف جسٹس کے لیے ایکچولی میں وہ کام کر رہا ہے، تو رول 152 بتاتا ہے کہ وکیل کو کسی صورت میں وائلیشن آف لا قانون کی وائلیشن سے لوگوں کو ایڈوائس نہیں کرنا اپنی اس کیپیسٹی میں. ہاں لیکن اس میں ایکسیپشن یہ موجود ہے کہ گڈ فیتھ میں اگر وہ سمجھتا ہے کہ کوئی قانون اب قابل عمل نہیں ہے، اس کی انفورسمنٹ موجود نہیں ہے، تو اس سلسلے میں اگر اس نے اس کی وائلیشن کی اس سلسلے میں ایسی کوئی اس نے مشورہ دیا ہے جس سے وائلیشن ہو رہی ہے غفلت میں، گڈ فیتھ میں اس نے دیا ہے، تب اس پہ پھر ایسی کاروائی نہیں ہوگی، یہ مس کنڈکٹ میں نہیں آئے گی. مثال کے طور پہ آپ دیکھتے ہیں کہ آرڈیننسز ہیں جس طرح سے جاری ہوتے ہیں تو ان کی عمر 4 ماہ ہے انلیس کہ پارلیمنٹ اسے منظوری دے کے ایکٹ بنا دے یا اور اس کو فردر ٹائم کے لیے اس کا ایکسٹینشن کر دے. تو آرڈیننس آیا، ختم ہو گیا، وکیل کو نہیں پتا تھا لیکن اس کے سلسلے میں پارلیمنٹ نے منظوری دے کے اسے ایکٹ آف دا پارلیمنٹ بنا دیا. تو اس سلسلے میں اگر غفلت میں اسے کوئی ایسی بات ہو گئی ہے گڈ فیتھ میں تو اس پہ اس کی پکڑ نہیں ہوگی. بیٹا کلائنٹ جب آپ کو ہائر کرتا ہے کسی بھی وکیل کو تو فور موسٹ اس کی ڈیوٹی ہے وکیل کی کہ وہ اپنے کلائنٹ کا تحفظ کرے. کرمنل پروسیڈنگز میں ایکیوز کا ڈیفینس کرنا کلائنٹ کے رائٹ بھی ہے اور ایڈوکیٹ کی ایک ڈیوٹی بھی ہے. تو یہاں پہ اصول رکھا گیا ہے کہ ایڈوکیٹ کا پرسنل کوئی بھی رائے ہو اس کو چاہیے کہ وہ اپنے کلائنٹ کے انٹرسٹ کو سیکیور کرے اور ایکیوز کا دفاع مکمل طور پر کرے. ٹھیک ہے، اگر یہ حق نہیں دیا جائے گا کیونکہ آپ کو پتہ ہے رائٹ ٹو کونسل ایک بیسک ہیومن رائٹ ہے، تو جو انوسنٹ لوگ ہیں یا جو حالات مشتبہ سرگرمیوں کے حالات کے مارے ہوئے لوگ ہیں تو ان کو بھی پراپر ڈیفینس نہیں ملے گا اگر وکیل اپنے پرسنل اوپینین پہ چلے. لیکن اس میں ایکسیپشن ہے کہ جہاں پر وکیل کو یہ علم ہے کہ اس کا کلائنٹ یا جو اکیوزڈ ہے وہ جرم دار ہے، واقعی اس نے جرم کیا گیا، اس کے نالج میں یہ بات ہے، تو اس سلسلے میں پھر وہ اپنے اسے چاہیے کہ ڈیفینس نہ کرے. پھر ساتھ جب اس نے ڈیفینس کرنا ہے وکیل نے تو اس نے قانون کے دائرے میں ہی رہنا ہے. ٹھیک ہے، مقصد اس کا کیا ہے کہ وہ جو اس کے پاس قابلیت ہے یا علم ہے تو اس کے لیے تمام فیئر اور آنریبل مینز کو وہ استعمال کرے اور ہر قسم کے ڈیفینس نے جو کہ قانون اجازت دیتا ہے وہ عدالت کے سامنے رکھے. مقصد کیا ہے بیٹا؟ آرٹیکل 9 میں جہاں پہ آرٹیکل 8 سے 28 پہ فنڈامنٹل رائٹس کا ذکر ہے تو آرٹیکل 9 آف دا کانسٹیٹیوشن 1973 بیان کرتا ہے کہ نو پرسن شیل بی deprived of life of liberty except in accordance with law. تو یہ الفاظ تقریباً وہیں سے لیے گئے ہیں، بس چینجنگ کر گئے except by the process of law. جینے کا اور آزادی کا حق ہر ایک کو حاصل ہے، لیکن جب آپ کی لائف اور لبرٹی سے دوسرے لوگوں کو نقصان پہنچ رہے ہیں، کرمنل لا میں آپ لوگوں نے دیکھا ہوا ہے، تو اس صورت میں پھر آپ کی لائف اور لبرٹی پر قدغن لگائی جا سکتی ہیں صرف ڈیو پروسیس کے بعد میں ہی. بیٹا رول 154 لمبا رول ہے یہ کیونکہ مین اوبیسلی ایک یہ نوبل پروفیشن ہے، میئر منی میکنگ ٹریڈ تو نہیں ہے، لیکن ساتھ ہی ساتھ ایڈمنسٹریشن آف جسٹس کا کیونکہ حصہ ہے تو ساتھ ہی یہاں پہ قدغن لگائی گئی ہے کہ فیس اوبیسلی وکیل لیں لیکن فیس معقول ہونی چاہیے. تو کچھ اصول بیان کیے گئے ہیں. تو پہلے نمبر پر ایڈوکیٹ نے جو اس نے مشورہ یا جو خدمات سر انجام دے رہا ہے ایسی فیس فکس کرنی ہے اپنے کلائنٹ کے ساتھ کہ اس کے مشورے اور خدمات سے نہ تو وہ زیادہ ہوں اور نہ ہی اس سے کم ہوں، اس کے پروپورشنل ہی اس نے فیس مانگنی ہے. اگر آپ کا کلائنٹ امیر ہے تو یہ آپ کو جواز مہیا نہیں کرتا کہ آپ اس سے اپنی جو سروس ہے اس سے زیادہ ویلیو کی اس سے ڈیمانڈ کریں. لیکن دوسری طرف
اگر آپ کا کلائنٹ جو ہے اس کے پاس اتنی پراپرٹی یا اتنے ذرائع نہیں ہے تو بے شک آپ اس سے کم فیس وصول کر سکتے ہیں اور بے شک نہ فیس وصول کریں، اس بات کی اجازت ہے۔ ساتھ ہی ساتھ بار بھی ایک فیملی ہے، اور وکیل آپ نے ابھی نہیں دیکھا تو فیلڈ میں جا کے دیکھ لیں گے کہ اسپیشلٹی ہوتی ہے، کوئی کرمنل لائر ہے تو کوئی سول لائر ہے۔ تو اگر آپ کا بردر ایڈوکیٹ آپ سے گزارش کرے فیس کے سلسلے میں تو آپ نے اس کو جتنی بھی آپ اس کو رعایت کر سکتے ہیں وہ آپ نے اس کو کرنی ہے۔ ساتھ ہی ساتھ وکلا حضرات کو یہ ریکمینڈ کیا گیا ہے کہ اگر وکیل کی کوئی بیوہ ہے یا اس کے یتیم بچوں کو آپ ریپرزینٹ کر رہے ہیں تو آپ ان کو فری آف چارج اپنی خدمات پہنچائیں۔ الٹیمیٹلی کہا گیا ہے کہ فیس مقرر کرتے ہوئے یہ بات کو نہیں بھولنا لائر نے کہ یہ ایک ذریعہ معاش نہیں ہے جس میں صرف پیسے کمائے جاتے ہیں، بلکہ انصاف کو برقرار رکھنے کا ذریعہ ہے۔ پھر بیٹا کچھ فیکٹرز بتائے گئے ہیں کہ ان چیزوں کو مد نظر رکھا جا سکتا ہے فیس فکس کرنے کے لحاظ سے۔ تو پہلے نمبر پر یہ ہے کہ کتنا آپ ٹائم اور کتنی آپ کی محنت درکار ہے، اور جو کوشچن ہے لا کا یا فیکٹ کا انوالو ہے اس میں کتنا وہ مشکل ہے یا اس میں کتنا نیا پن ہے، اور اس کے لیے آپ کو کتنی سکل اس میں پیش کرنے کی ضرورت ہے۔ تو اس چیز کو فیکٹر کو مد نظر رکھا جا سکتا ہے فیس مقرر کرتے ہوئے۔ پھر اس قسم کی خدمات کے لیے بار کا کیا رواج ہے، بار میں کیا ریٹ چل رہا ہے اس سلسلے میں۔ نیکسٹ بیٹا، جب آپ ایک اوبیسلی ایک زیادہ تر تو قانونی کارروائیوں میں دو پارٹیاں ہوتی ہیں، لیکن ایک ہی سائٹ پہ ایک سے زیادہ پارٹیز بھی ہو سکتی ہیں۔ تو جب آپ کسی ایک کلائنٹ کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں تو اس بات کو بھی دیکھنا ہے کہ جب آپ ایک خدمات جب اس کے ساتھ کلائنٹ کے ساتھ لیگل ریلیشن شپ میں آ گئے ہیں تو کیا کچھ آپ نے کھویا ہے۔ ٹھیک ہے، کہ اگر میں آپ کو ریپرزینٹ نہ کر رہا ہوتا تو میں اس ملٹی نیشنل کمپنی کو ریپرزینٹ کرتا اور اس سے مجھے زیادہ فیس ملتی یا میرے زیادہ کلائنٹ ہوتے۔ تو اس بات کو بھی مد نظر رکھا جا رہا ہے کہ آپ کیا اپرچونٹی لاس کر رہے ہیں۔ فورتھ نمبر پہ بیٹا کہ آپ وہ جو تنازع ہے اس میں کتنی رقم کا جھگڑا ہے، اور جو بینیفٹ آپ کے کلائنٹ کو مل سکتے ہیں آپ کی خدمات کے سلسلے میں اس کو بھی مد نظر رکھا جاتا ہے۔ پھر یہ بھی دیکھنا ہے کہ جو کمپنسیشن آپ کے کلائنٹ کو ملے گی آیا وہ یقینی طور پر مل سکتی ہے یا اس کی غیر یقینی حالت ہے۔ چھٹے نمبر پر یہ بھی آپ مد نظر رکھ سکتے ہیں کہ یہ جو آپ کا کلائنٹ ہے یہ صرف اسی مقدمے کے لیے آپ کے سے اس نے رابطہ کیا ہے یا پھر وہ آپ کا مستقل ہی آپ کا کلائنٹ ہے۔ اینڈ میں بیٹا بتا دیا گیا اس رول میں کہ یہ ڈیسائیڈنگ فیکٹر نہیں ہے کہ انہی کے تحت ہی آپ نے کرنا ہے، لیکن پھر بھی ایک وکیل کو اپنی فیس مقرر کرتے ہوئے ان گائیڈ لائنز کو ذہن میں رکھنا ہے۔ کلائنٹ کے ساتھ فیس کے معاملات میں لڑائی جھگڑے سے پرہیز کرنا ہے۔ رول 155 ہمیں بیان کرتا ہے کہ حتی الوجہ کوشش کرنی ہے کہ کسی ایسے مقدمے میں انوالو نہیں ہونا۔ یہ نہیں ہے کہ آپ نے تو پہلے اپنے کلائنٹ کا مقدمہ لڑا پھر بعد میں فیس کے لیے آپ اسی پہ قانونی کارروائیاں شروع کر دیں، لیکن ساتھ ساتھ ہی آپ کی سیلف رسپیکٹ ہے کہ آپ اور جو آپ کا پیشہ ہے جس کے ذریعے سے آپ روزگار کماتے ہیں، آپ کے گھر کے اخراجات ہیں، بچوں کے اخراجات ہیں، تو لیکن اگر کوئی کلائنٹ آپ کے ساتھ فراڈ کرے، آپ کے ساتھ کوئی انجسٹس کرے یا ایسے حالات میں کہ اب یہ وکیل نے تم امپوز کرے فیس آپ کے اوپر کتنی، تم اب مقدمہ تو ختم ہو گیا، اب تم مجھ سے جو لیٹ سپوز 1,00,000 روپے طے کیا تھا اب میں تمہیں 10,000 ہی دوں گا، تو اس صورت میں پھر کاروائی عدالتی مقدمے کی صورت میں کلائنٹ کے ساتھ کی جا سکتی ہے، لیکن اصول مین یہی ہے کہ اوائڈ ہی کرنا ہے گریسفل طریقے سے۔ بیٹا رول 156 بھی کافی لمبا ہے، اس میں فلاسفیکلی بھی بتایا گیا ہے، ریزنز بھی بتائے گئے ہیں کہ بے شک کلائنٹ کو ڈیفینڈ کرنا آپ کی ڈیوٹی ہے اور کلائنٹ کا یہ رائٹ ہے، لیکن مد نظر اس بات کو رہنا ہے کہ قانون کے دائرے میں رہتے ہوئے آپ نے ایڈوائس کرنی ہے اور یا تمام آرگومنٹس دینے ہیں اور تمام میجرز کرنے ہیں، کیونکہ لوگوں کی نظر میں جو وکلا ایک جو کلاس ہے اس کے خلاف ان کا رویہ ہو سکتا ہے، یا جو پبلک میں وکلا کلاس کی عزت ہے یا ان پہ جو اعتبار کیا جاتا ہے
وہ بالکل ختم ہو سکتا ہے. کیوں؟ جب جھوٹے لوگ فالس کلیم داخل کریں، جھوٹے کلیم داخل کریں گے، عدالتوں کے سامنے رکھیں گے، تو پھر لازمی بات ہے وہ جو ایک نوبل پروفیشن کا ایڈجیکٹو ہے وہ ختم ہو جائے گا. اس لحاظ سے تو اسے حد الامکان اوائڈ کرنا ہے. آلدو کہ وکیل کی یہ ڈیوٹی ہے کہ اپنے کلائنٹ کا جو اس کو ریلیف دلوائے، اس کے کیس کو جیتے، لیکن کسی بھی صورت میں وکیل کے لیے یہ الاؤ نہیں ہے کہ وہ جو اس کا اپنا ایک بلیف ہے، اس کی رائے ہے اپنے کلائنٹ کی انوسینس کے متعلق، وہ عدالت کے سامنے پیش کریں. اس کی ڈیوٹی جو ہے پیشہ ورانہ وہ سمپلی اسی چیز پہ قیود میں رہتے ہوئے ہونی چاہیے کہ وہ بار کے سامنے اپنے کلائنٹ کے انٹرسٹ میں دلائل پیش کریں. تو وکیل کو چاہیے کہ وہ فل گرم جوشی کے ساتھ قانون اس کو جو ریمیڈیز یا جو میئرز پہنچاتا ہے ان کو وہ عدالت کے سامنے رکھے، اپنی تمام تعلیمی اور قابلیت چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے جو کہ قانون اسے اجازت دیتے ہیں. اس سلسلے میں وکیل کو عوام کا پریشر کہ عوام میں اس کی شہرت خراب ہو جائے گی یا جج حضرات اس سے ناراض ہو جائیں گے، ان کنسیڈریشن کو اس نے ذہن میں نہیں رکھنا جب وہ اپنی ڈیوٹی ڈیفینڈ کی ادا کرے گا. کیونکہ جو کلائنٹ ہے قانونی طور پر تمام قانون اسے جو ریمیڈیز پہنچاتا دی ہوئی ہیں ڈیفینس میں وہ اسے یوز کر سکتا ہے، اور اس سلسلے میں وہ اپنے لائر سے بھی یہی ڈیمانڈ کرتا ہے. لیکن وکیل کو ہمیشہ یہ ذہن میں بات رکھنی ہے کہ یہ ذمہ داری ایک ٹرسٹ کی جو ایڈوکیٹ کے ساتھ اور کلائنٹ کے ساتھ ہے وہ اس نے قانون کے دائرے میں رہتے ہوئے ہی ادا کرنی ہے، قانون کے دائرے سے باہر نہیں جانا. تو اس سلسلے میں وکیل کو یہ اجازت نہیں ہے، جو اس کا آفس ہے، جو اس کی عہدے داری ہے، جو ذمہ داری ہے، وہ اس کو کسی طرح سے بھی اجازت نہیں کرتی، بے شک اس کا کلائنٹ ایسی ڈیمانڈ کرے کہ وہ فراڈ کرے، قانون شکنی کرے یا ٹال مٹول سے کام لے. ٹال مٹول سے کام لینے سے یہ مراد ہے نا کہ آپ کیس کو لمبا کرتے جاتے ہیں. لاسٹلی بیٹا وکیل نے اپنے ضمیر کی آواز سننی ہے، اس نے اپنے کلائنٹ کے کہنے پر نہیں چلنا. تو اگر اس کا ضمیر اسے اجازت نہیں دیتا تو ایسی کارروائیوں میں اس نے انوالو نہیں ہونا. رول 157 بیان کر رہا ہے کہ کن معاملات میں ایڈوکیٹ گواہ اپنے کلائنٹ کے گواہ کے طور پر پیش ہو سکتا ہے یا نہیں ہو سکتا. تو بیٹا جو میئرلی فارمر میٹرز ہیں، یعنی کہ اٹیسٹیشن، تصدیق کی آپ نے کسی ڈاکومنٹ کی، یا وہ ڈاکومنٹ آپ کی کسٹڈی میں رکھا گیا ہے. مثال کے طور پر لوگ جب ول لکھواتے ہیں، وصیت لکھواتے ہیں، تو وہ ڈاکومنٹ وکیلوں کے پاس ہی رکھواتے ہیں کہ بعد میں جب میری فوتگی پہ تو آپ یہ پڑھ کے سنائیے اور اس پہ عملداری کریے. تو ان میٹر میں تو وہ گواہ کے طور پر پیش ہو، لیکن جب اینڈز آف جسٹس ڈیمانڈ کریں کہ اسے بطور اپنے وکیل کے گواہ اپنے کلائنٹ کے گواہ کے طور پر پیش ہونا ہی ہونا ہے، تو اس سلسلے میں پھر اسے چاہیے کہ وہ ٹرائل چھوڑ دے اور کوئی اور وکیل اس ٹرائل کو کنڈکٹ کرے. لیکن حتی الامکان کوشش کرنی چاہیے ایڈوکیٹ کو کہ وہ کلائنٹ کے گواہ کے طور پر عدالت میں پیش نہ ہو فارمل میٹرز کے علاوہ. بیٹا جو لاسٹ رول ہے 158 یہ بیان کر رہا ہے کہ ایسے میٹرز میں کہ جس میں اپوزٹ پارٹی کو فیسیلیٹیٹ کرنا، کیونکہ آپ کا بردر ایڈوکیٹ ہے دوسری سائڈ پہ، لیکن وہ اس میں اگر آپ اس کو کوئی ایسی سہولت دے رہے ہیں جس سے آپ کے کلائنٹ کے کیس پہ کوئی فرق یا ایڈورس افیکٹ نہیں آتا تو اس کی اجازت ہے. اس سلسلے میں بے شک کلائنٹ آپ کا ڈیمانڈ کرے تو آپ اس کی بات نہ سنیں. تو بیٹا ذیلی معاملات میں جو کہ میرٹس آف دا کیس پہ ایفیکٹ نہیں کرتے اور جس سے نہ ہی آپ کے کلائنٹس کے رائٹس غصب ہوتے ہیں، مثال کے طور پر آپ کا مخالف وکیل ہے تو وہ درد، بیماری، تکلیف کی حالت میں ہے یا صدمے کی حالت میں ہے، تو لیکن آپ اسے فورس کریں کہ جناب نہیں تم نے پیش ہونا ہے عدالت کے سامنے اور کاروائی کرے. تو بیٹا جب صدمے کی حالت میں، تکلیف، بیماری کی حالت میں بندہ تو اپنے کلائنٹ کو، مخالف پارٹی کو کس طرح سے اچھی طرح سے پیش کر سکتا ہے؟ یا پھر انسسٹ کرے آپ کہ ایک آج ہی کے دن کاروائی رکھی گئی ہے تو آج ہی کاروائی ہوگی، ٹھیک ہے، لیکن اگر آپ اس ڈیٹ کو چینج کر دیں کسی وجہ کی وجہ سے، جینوئن ریزن کی وجہ سے، تو اس سے کلائنٹ کے جو کیس ہے اس پہ کوئی فرق نہیں پڑتا.
پھر اسی طرح سے ریٹن سٹیٹمنٹ جو کہ پلینٹ کے جواب میں دی جاتی ہے، اس میں آپ ایگری کر دیں مخالف وکیل کے ساتھ کہ آپ کو ایکسٹینشن دی جاتی ہے کہ چلیں آپ جواب دعویٰ تھوڑے دن اور لے لیں اس میں، یا پھر جرا کے دوران کے لیے ٹائم فکس کرنا، ڈیٹ فکس کرنا، اس قسم کی سہولت دینی ہے۔ تو ان معاملات میں فرق آپ کے کلائنٹ کو نہیں پڑتا۔ تو یہاں پر اب ذمہ داری ایڈوکیٹ کی رکھی گئی ہے کہ وہ خود جج کرے اپنے طور پر، ٹھیک ہے۔ اب وہ کلائنٹ کی یہ جو ان نیسیسری ڈیمانڈ ہے ان کو نہ دے، کیونکہ یہ کسی بھی کلائنٹ کا حق ہی نہیں ہے کہ وہ اپنے ایڈوکیٹ کو مجبور کرے کہ وہ غیر مہذب ہو جائے، ٹھیک ہے، یا جو اس کی عزت ہے، مناسب طرز عمل ہے، غیرت ہے، اس کے تقاضوں کے خلاف وہ کوئی سے کام کروائے۔ کنکلوژن میں بیٹا میں یہ کہوں گا کہ ہر لائر کے اپنے ضمیر کے اندر ہی اسے ایسا معیار یا کسوٹی کو ڈھونڈنا چاہیے کہ جو اسے منیمم سٹینڈرڈز بتائے جس کے اوپر اس نے کام کرنا ہے۔ تو نتیجے کے طور پر جو پھر لائرز ہیں، ایڈوکیٹس ہیں، وہ پھر جو ہائیسٹ سٹینڈرڈز ہیں اخلاقی طرز عمل کے، اس کو اپنائیں، اسی میں پھر عزت ہے۔ بیٹا یہ سیشن آپ کے ساتھ فنش ہوتا ہے، کوئی بھی آپ کا کوشچن ہو، کوئی غلطی ہو اس میں تو آپ کمنٹ سیکشن میں پوچھ سکتے ہیں۔ تھینک یو، اللہ حافظ۔